روز نئے نئے بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں، جیسے میں کوئی بیان اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اور ہم یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں حکومت سے ہر وقت کہتا ہوں کہ آپ ان کے خلاف پورا آپریشن کریں، ملنگوں کے خلاف، اور جس دربار سے کسی سجادہ نشین کی سرپرستی میں شراب نشے جوے کا دھندا ہوتا ہے، چرس بکتی ہے، اس کو سرعام سزا دیں۔ ہمارا تو مطالبہ ہے کہ درباروں سے یہ غلاظتیں ساری دور کریں۔ ہمارے بزرگوں کے ساتھ یہ ظلم ہے جو لوگ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں میں شک پیدا کر دیا جائے۔ ایک بات مجھے بڑی پیاری یاد آ گئی، پر اگر آپ سارے میری طرف دیکھیں تو پھر سناؤں گا۔ لوگ شک پیدا کرتے ہیں۔ لاہور کا ایک مولوی تھا تو اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ایک دفعہ، غالباً 55 کی بات ہے، اس وقت کے نوائے وقت میں وہ ساری چیزیں چھپی۔ ہمیں حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لائبریری سے وہ میں نے ساری چیزیں دیکھی، وہاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں سنبھال کے۔ اس نے دیکھا نا کہ ہم نے بڑے فتوے دے دیے پر داتا صاحب سے تو راج ختم ہی نہیں ہوتا، بڑا کچھ کر کے دیکھ لیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرتے ہیں، میں خود لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہوں۔ تو جو محبت اللہ پیدا کرے وہ کوئی نکال سکتا ہے؟ وہ نکلتی نہیں۔ تو جب دیکھا نا کہ بڑے فتوے، اور حاجی صادق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کا سال کے بعد عرس ہوتا ہے، داتا صاحب ہر جمعرات عرس ہوتا ہے، انہیں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو ایک مولانا نے شوشہ چھوڑ دیا، انہوں نے کہا جی یہاں تو داتا صاحب کی قبر ہی نہیں، وہ تو قلعے میں دفن ہے، چلو مسئلہ ختم کرو۔ ایک نیا شک ڈال دیا، چاہ کہ لوگ بٹ جائیں گے، ان میں اختلاف ہو جائے گا تو لوگ کہیں گے نہیں وہ تو ادھر ہے، کچھ ادھر جائیں گے، کچھ ادھر آئیں گے، چلو کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہوگا نا۔ اس نے شور کر دیا جی مجھے کشف ہوا ہے، ویسے ماننا نہیں کسی ولی کی کرامت کو، اور خود کشف ہو گیا جناب کو، اپنی باری آئی تو سب ٹھیک ہے، مجھے کشف ہوا جی داتا صاحب قلعے میں ہے۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ فیصل آباد سے تشریف لائے، یہ غالباً کوئی 50 اور 60 کے بیچ کی بات، تشریف لائے، مفتی اعظم پاکستان سید ابو البرکات شاہ صاحب کو ساتھ لیا، خلیفہ اعلیٰ حضرت کو، اور داتا صاحب کی مسجد میں آ کے سپیکر کھولا اور کہنے لگے مولوی صاحب آپ نے کہا داتا صاحب یہاں موجود نہیں، وہ قلعے میں ہے، اس طرح کرو آ جاؤ۔ جادو ہو جو سر چڑھ کے بولے، فرمانے لگے اس طرح کرو آؤ دربار پہ داتا صاحب کے مزار پہ، میں آواز دوں گا داتا صاحب کو، تو اگر داتا صاحب اندر سے بول کے کہہ دے میں یہی ہوں تو پھر مان جاؤ گے؟ آؤ میں کھڑا ہوں، سپیکر پہ اعلان ہوا، اور سید ابو البرکات شاہ صاحب نے نا محدث اعظم کی انگلی پکڑ کے ہلائی، کہنے لگے حضور اتنی بڑی بات کر دی ہے، اتنی بڑی بات آپ نے کر دی، اتنی بڑی بات اگر وہ آ گیا تو فرمانے لگے میں بلا ہی تو رہا ہوں، آئے تو صحیح۔ اور پھر حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، میں داتا صاحب سے پوچھ کے کر رہا ہوں، میں پوچھ کے کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہا حضور اعلان کر دوں، تو انہوں نے کہا سردار احمد کر دے، تو آواز دے دینا، میں قبر کے اندر سے بول کے کہوں گا میں یہی لیٹا ہوا ہوں، تو دے دے آواز میں بولوں گا۔ اور بھائی یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے خلفاء اور غلاموں کی فرمایا میں آواز دوں گا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ شوشہ چھوڑنے والا نہ سامنے آیا اور نہ دوبارہ کسی نے یہ بات کرنے کی جرت۔ علامہ اقبال کہتے تھے سید حجویر مخدوم امم، بڑی بات کر گئے اقبال، کہنے لگے تم اعتراض کرتے ہو، ظلم نہیں یار، جس آدمی نے یہاں دین پھیلایا اس کے مزار کو شرک کا اڈا کہہ دیا جائے، اس سے بڑی بھی کوئی زیادتی ہوگی۔ من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، میرے نبی پاک نے فرمایا اگر تو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو اللہ کا بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو محسن تھے ہمارے، اور ہم نے یہ اشر کیا اپنے بزرگوں کے ساتھ کہ ان کی قبریں شرک کا اڈا کہہ دی۔ بالفرض اگر کوئی جہالت کرے بھی، اگر کوئی کرے بھی تو وہ کتنے فیصد لوگ ہیں؟ 2% یا 3%؟ جاؤ نا ایک ہفتہ رہو داتا صاحب اور گن کے بتانا کتنے لوگ سجدہ کرتے ہیں، 2% یا 3%؟ اور ہم کہہ چکے جاہل ہے، ان پڑھ ہے۔ اگر تمہاری جماعت کا کوئی آدمی شراب پیے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تمہارا مسلک ہے؟ یہ ہم نے کبھی کہا ہے یہ تمہارا مسلک ہے؟ کل پرسوں تمہاری جماعت کا بہت بڑا مولوی امیر المومنین کہتا تھا سابقہ وزیر اعظم کو، ہم نے کوئی شکایت کی؟ اس کا ذاتی فعل ہے، یہ تمہارا مسلک نہیں ہے۔
اگر کسی کے پاس چرس اور شراب پکڑی جاتی ہے اور فیم پکڑی جاتی ہے تو یہ اس جماعت کا مسلک نہیں ہے، اس کا ذاتی فعل ہے۔ اگر کوئی آدمی غلط حرکت کرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کسی جگہ یہ بات لکھی، ظلم یہ ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر کے ان بزرگوں کے خلاف بات کرتے ہو اور مشکوک کرتے ہو امت مسلمہ کے مسلمہ عقائد کو۔ اس سے باز آؤ، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں جواب دینا ہے، اتنی زیادتی نہ کرو۔ یہ تو بہت بڑے مسلح تھے۔